السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 10 کی انگلش بک کے یونٹ نمبر 9 سے ہے، جس کا عنوان ہے ایکوپمنٹ۔ ایکوپمنٹ سے مراد ساز و سامان، اور در حقیقت یہ ایک نظم ہے جو کہ ایڈگر ایلبرٹ گیسٹ نے لکھی ہے۔ تھوڑا سا اپنے شاعر کو تعارف دے دیتے ہیں۔ ایڈگر ایلبرٹ گیسٹ 20 اگست 1881 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک برطانوی نسب کے امریکی شاعر تھے جو عوامی شاعر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی نظموں میں اکثر روزمرہ کی زندگی کا متاثر کن اور پر امید نظریہ ملتا ہے۔ جس طرح سے کہ ہم یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں ایکوپمنٹ، اس میں بھی آپ کو یہ آثار معلوم ہوں گے۔ یہ تھا ہمارے شاعر کا مختصر سا تعارف۔ اب اپنے نظم کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ اسٹینزا نمبر 1۔ فگر اٹ آؤٹ، تلاش کرو اسے۔ فار یور سیلف، اپنے ذات کے لیے۔ مائی لیڈ، میرے بیٹے یا میرے لڑکے۔ یو ہیو آل، تمہارے پاس وہ سب ہے۔ that the greatest of men have had، جو کہ عظیم ترین انسانوں کے پاس ہے۔ two arms، دو بازو۔ two hands، دو ہاتھ۔ two legs، دو ٹانگیں۔ two eyes، دو آنکھیں۔ and a brain، اور ایک دماغ۔ to use، استعمال کرنے کے لیے۔ if you would be wise، اگر آپ ہوشیار ہیں۔ with this equipment، اس ساز و سامان کے ساتھ۔ they all begin، ان سب نے شروعات کی۔ so start، for the top، تو بلندی کے لیے شروعات کرو۔ and say، اور کہو I can، میں کر سکتا ہوں۔ اب پورے اسٹینزا کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بیٹے، اپنے لیے تم نے راستہ خود تلاش کرنا ہے۔ تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو کہ عظیم ترین انسانوں کے پاس موجود ہیں۔ دو بازو، دو ہاتھ، دو ٹانگیں، دو آنکھیں، اور اگر تم ہوشیار ہو تو استعمال کرنے کے لیے دماغ بھی ہے۔ اسی ساز و سامان کے ساتھ انہی سب نے شروعات کی تھی، بس تم بھی بلندی کے لیے شروعات کرو اور کہو میں کر سکتا ہوں۔ اسٹینزا نمبر 2۔ لک دیم اوور، باریک بینی سے ذرا انہیں دیکھو۔ دا وائز، ہوشیار۔ اینڈ گریٹ، اور عظیم۔ دے ٹیک دیئر فوڈ فرام اے کامن پلیٹ، وہ ایک سادہ سی پلیٹ سے اپنی خوراک لیتے ہیں۔ اینڈ سملر نائفز اینڈ فورکس دے یوز، اور یکساں چاقو اور کانٹے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وتھ سملر لیسز، یکساں تسموں کے ساتھ۔ دے ٹائی دیئر شوز، وہ اپنے جوتے باندھتے ہیں۔ دا ورلڈ کنسیڈرز دیم بریو اینڈ اسمارٹ، دنیا ان کو سمجھتی ہے بہادر اور سمجھدار۔ بٹ یو ہیو آل، لیکن تمہارے پاس بھی سب ہے۔ دے ہیڈ، جو ان کے پاس موجود تھا۔ وین، جب۔ دے میڈ دیئر اسٹارٹ، انہوں نے اپنی شروعات کی تھی۔ اب تسلسل کے ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بغور ان کا مطالعہ کرو، عظیم اور دانشوروں کا۔ وہ ایک سادہ سی پلیٹ سے اپنی خوراک لیتے ہیں، اور یکساں چاقو اور کانٹے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یکساں تسموں کے ساتھ وہ اپنے جوتے باندھتے ہیں۔ دنیا ان کو بہادر اور سمجھدار سمجھتی ہے، لیکن تمہارے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ان کے پاس موجود تھا جب انہوں نے اپنی شروعات کا آغاز کیا تھا۔ بغور ان کا مطالعہ کرو، عظیم اور دانشوروں کا۔ وہ ایک سادہ سی پلیٹ سے اپنی خوراک لیتے ہیں، اور وہ یکساں چاقو اور کانٹے استعمال کرتے ہیں۔ یکساں تسموں کے ساتھ وہ اپنے جوتے باندھتے ہیں، اور دنیا ان کو بہادر اور سمجھدار سمجھتی ہے، لیکن تمہارے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ان کے پاس تھا جب انہوں نے اپنی شروعات کی تھی۔ اسٹینزا نمبر 3۔ یو کین تھرو، تم فتح یاب ہو سکتے ہو۔ اینڈ کم ٹو اسکل، اور ہنر پا سکتے ہو۔ یو کین بی گریٹ، تم بھی عظیم ہو سکتے ہو۔ ایف اونلی، صرف تب ہی۔ یو ون، اگر تمہاری چاہت ہو۔ یو آر وین ایکوی، تم بہترین انداز میں مزین ہو۔ فار وٹ فائٹ یو چوز،
ہر اس لڑائی کے لیے جو تمہارا انتخاب ہے. You have legs and arms. تمہارے پاس ٹانگیں اور بازو ہیں. And a brain to use. اور استعمال کرنے کے لیے ایک دماغ. And the man. اور ایک انسان who has rise. جو کہ بلندیوں کو آ پہنچا ہے. Great deeds to do. اور عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں. Begin his life. اپنی زندگی کی شروعات کی تھی. With no more than you. بالکل تمہارے جیسے ہی. اس کے پاس بھی وہی سب کچھ تھا جو تمہارے پاس ہے. تم جیت سکتے ہو اور ایک ہنر پا سکتے ہو اور تم صرف تب ہی ایک عظیم انسان بن سکتے ہو اگر تمہاری چاہت ہے. تم ہر اس لڑائی کے لیے بہترین انداز میں مزین ہو جو تمہارا انتخاب ہے. تمہارے پاس ٹانگیں اور بازو ہیں اور استعمال کرنے کے لیے ایک دماغ بھی. اور وہ انسان جو عظمت پا چکا ہے اور عظیم کارنامے سر انجام دے چکا، اس نے بھی اپنے زندگی کی شروعات ویسے ہی کی تھی جیسے کہ تمہاری ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ اس کے پاس بھی وہی ساز و سامان تھا جو تمہارے پاس ہے. اور یہ ساز و سامان کیا ہے؟ یہ جیسے کہ ہم نے اسٹینزا 1 اور 2 میں پڑھا کہ 2 ٹانگیں، 2 بازو، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ اور کھانے کے لیے وہی سادہ پلیٹیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. اسی کی ہی بات ہو رہی ہے. اسٹینزا نمبر 4. You are the handicap. تم ایک معذوری ہو یا رکاوٹ ہو. You must face. جو تم نے سامنا کرنا ہے. You are the one. تم بھی وہی ایک ہو. Who must choose. جس نے انتخاب کرنا ہے. Your place. تمہارے جگہ کا، مقام کا. You must say. تمہیں کہنا چاہیے. Where you want to go. جہاں تم جانا چاہتے ہو. How much you study. تم کس حد تک پڑھنا چاہتے ہو. The truth to know. سچ جاننے کے لیے. God has equipped you. خدا نے تمہیں نواز رکھا ہے. For life. زندگی کے لیے. But he lets you decide. لیکن وہ تمہیں فیصلہ کرنے دیتا ہے. What you want to be. کہ تم ہونا کیا چاہتے ہو، تم بننا کیا چاہتے ہو. اب اس کو روانگی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. تم ہی در حقیقت رکاوٹ ہو جس کا تم نے سامنا کرنا ہے، اور تم ہی وہی شخص ہو جس نے اپنے مقام کا خود ہی انتخاب کرنا ہے. اور تمہیں کہنا ہے خود سے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو اور کس حد تک تم مطالعہ کرو گے کہ تم سچ کو جان لو. خدا نے اس زندگی کے لیے تمہیں بہترین انداز سے نواز رکھا ہے، لیکن اس نے تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ تم خود کیا بننا چاہتے ہو. اسٹینزا نمبر 5 اور یہ لاسٹ اسٹینزا ہے. Courage must come. ہمت آنی چاہیے. From the soul within. روح میں سے ہی. The man must furnish. انسان کو مہیا کرانا چاہیے. The will. چاہت کو. To win. جیتنے کی. So figure it out. تو تلاش کر لو اسے. For yourself. اپنی ذات کے لیے. My lad. میرے لڑکے یا میرے بچے. You were born. تم پیدا ہوئے تھے. With all. اس سب کے ساتھ. That the great have had. جو کہ عظیم کے پاس موجود ہے. With your equipment. تمہارے ہی ساز و سامان کے ساتھ. They all begin. ان سب نے شروعات کی تھی. Get hold of yourself. اپنی ذات کو مستحکم اور مضبوط کر لو. And say. اور کہو I can. میں کر سکتا ہوں. ترجمے کو روایتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمت کو روح میں سے ہی آنا چاہیے اور انسان کو جیتنے کی چاہت بھی مہیا کرانی چاہیے. تو میرے بیٹے اپنی ذات کے لیے خود ہی راستہ تلاش کر لو. تم بھی اسی ساز و سامان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے جو کہ عظیم کے پاس ہے، اور تمہارے ہی ساز و سامان کے ساتھ ان سب نے شروعات کی تھی. اپنی ذات کو مستحکم کرو اور مضبوط ہو جاؤ اور کہو کہ میں کر سکتا ہوں. اب نظم کی سمری دیکھ لیتے ہیں. ان دس پوئم. اس نظم میں ایکوپمنٹ جس کا نام ساز و سامان ہے. ایڈگر ایلبرٹ گیسٹ ایڈریسز the reader. وہ مطالعہ کرنے والے سے مخاطب ہے. That کہ he must not think himself inferior. کہ اسے خود کو لوگوں سے حقیر یا کمتر نہیں سوچنا چاہیے. اور find faults in himself. یا اپنی ذات میں کوئی غلطیاں تلاش کرنی چاہیے. Our creator اللہ سبحانہ وتعالی has created him. ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت
نے اس سے تخلیق کیا ہے فار دس لائف، اس زندگی کے لیے فلی ایکوپڈ لائک اینی ادر فیلو ہیومن بینگس، ہر بنی نوع انسان، ہر ذی روح انسان کے جیسے ہی مکمل طور پر مزین، who did great deeds، جس نے عظیم کام کیے تھے کبھی، and are known till now، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، as great of their times، اپنے وقت کے عظیم کے طور پر، and that، اور یہ کہ nothing stops him from being great، کہ کوئی شے بھی اس روئے زمین پر اسے عظیم بننے سے نہیں روک سکتی except himself، سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچ انسان کو محدود رکھتی ہے، جتنے انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے اتنا ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ therefore، تاہم he must work on himself، اسے صرف اپنی ذات پر ہی توجہ دینی چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ polish his thoughts، اپنے خیالات کو صحیح راستے پر لانا چاہیے، and conquer the world، اور پھر اس دنیا کو فتح کر لے، the way he pleases، جس طرح سے اس کی چاہت ہے یا جس طرح سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس نظم ایکوپمنٹ میں ایڈگر ایلبرٹ گیسٹ اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے سے مخاطب ہے کہ اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایک حقیر ہے یا وہ اس کی ذات میں خامیاں ہیں۔ ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ وہ زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کے لیے پہلے سے ہی مزین ہے، ان تمام لوگوں کی مانند یا ان تمام بنی نوع انسانوں کی طرح جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور آج تک دنیا ان کو اپنے عظیم کارناموں کے لیے جانتی ہے۔ اور ساتھ ہی بھی کہا کہ انسان کو کوئی بھی شے اس کی عظمت اور بلندی سے نہیں روک سکتی سوائے اس کی اپنی ذات، اسی لیے اس کو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا چاہیے، اپنے خیالات کو ترتیب دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق فتح کر سکتا ہے۔ اب نظم کی تھیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ The poem conveys the message، یہ نظم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے that every person، کہ ہر انسان is well equipped، بہترین انداز میں مزین ہے for the fight، ہر اس لڑائی کے لیے he chooses، جس کو وہ انتخاب کرتا ہے in life، اپنی زندگی میں۔ Success and failure، کامیابی اور ناکامی are in his hands، اس کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ Therefore، تاہم he must not consider himself handicapped، تاہم اس سے کبھی بھی خود کو کسی کام کے لیے یا کسی اپرچونٹی کے لیے جو کہ وہ لیتا ہے آگے جا کر معذور نہیں سمجھنا چاہیے۔ His attitude must always be that he can، اس کا رویہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے اور قابلیت بھی۔ اب روانگی کے ساتھ اپنی نظم کے مرکزی خیال کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نظم ہمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہر انسان زندگی میں آنے والے تمام مشکلات کے لیے بہترین انداز سے پہلے ہی مزین ہے۔ یہ جو کامیابی اور ناکامی ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی اپنی کھیتی ہے، جس طرح سے چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ آیا وہ کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ کامیابی پا لیتا ہے، اور اگر اس کو کامیاب زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تو اس کو زندگی میں ناکامی ہی دیکھنی پڑتی ہے۔ تاہم ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی کام یا ٹاسک کے لیے جو کہ وہ آگے جا کر لیتا ہے معذور نہیں ہے یا خود اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کا رویہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ جس بھی کام کو وہ ہاتھ لگائے وہ اس کو مکمل کر سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر طرح سے مزین ہے۔ والسلام۔